السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت اور بزرگی کی بریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان میں بہت سارے فرق ہوتے ہیں۔ مسلمان کا صرف عقیدہ کافروں سے الگ نہیں ہوتا، مسلمان کا صرف عبادت کا طریقہ کافروں کی عبادت کے طریقے سے الگ نہیں ہوتا، مسلمان کا صرف معبود کافروں کے معبود سے الگ نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان کی پوری جو شخصیت ہوتی ہے، اس کا جو پورا کیریکٹر ہوتا ہے، وہ کافر کے کیریکٹر سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ یعنی عقیدہ جو ہے وہ محض انسان کے دل میں رہنے والی چیز نہیں ہے، عقیدے سے انسان کا کیریکٹر ڈیولپ ہوتا ہے نا۔ آپ کے کردار میں جو بھی اچھائیاں ہوتی ہیں یا جو بھی برائیاں ہوتی ہیں، وہ اصل میں ایک ریفلیکشن ہوتا ہے آپ کے عقیدے کا۔ جیسا آپ کا عقیدہ ہوگا ویسا ہی آپ کا کیریکٹر ہوگا، ویسے ہی آپ کا کردار ہوگا، ویسے ہی آپ کے اخلاق ہوں گے، ویسے ہی آپ کے معاملات ہوں گے، ویسے ہی آپ کا مزاج ہوگا۔ اگر آپ کا عقیدہ درست ہے تو درست عقیدے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ صحیح عقیدہ انسان کے کردار میں، اس کے مزاج میں، اس کی شخصیت میں بہت ساری خوبیاں پیدا کرتا ہے، اور غلط عقیدہ کیا کرتا ہے؟ انسان کے کردار، اس کے کیریکٹر، اس کے اخلاق کو بگاڑ دیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بہت ساری اخلاقی چیزوں کو ایمان سے جوڑا گیا ہوا ہوتا ہے نا۔ مثلا دیکھیے، میزبانی کرنا، مہمان کی مہمان نوازی کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے وہ کیا کرے؟ اپنے مہمان کی میزبانی کرے۔ میزبانی کرنا کیا ہے؟ ایک اخلاق کا معاملہ ہے نا۔ لیکن یہ میزبانی کی صفت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب دل کے اندر ایمان ہو۔ جب دل کے اندر ایمان ہوتا ہے تو یہ ایمان کیا کرتا ہے؟ ایمان صرف یہ نہیں کرتا کہ آپ کا معبود تبدیل کر دیا یا آپ کی عبادت کے طریقے تبدیل کر دیے۔ ایمان کا نور آپ کے کردار میں روشن ہوتا ہے، آپ کے کیریکٹر میں چمکتا ہے، آپ کے کردار کو دیکھ کے سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ ایمان والا ہے، اس کا عقیدہ درست ہے۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے وہ کیا کرے؟ اپنے میزبان کی مہمان نوازی کرے۔ اگر ایمان، اللہ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے، پڑوسی کو ستائے نہ۔ کیا ہے؟ پڑوسی کو ستانا نہیں، ستانا اخلاقی چیز ہے، لیکن جس کے پاس ایمان ہوگا، جس کا عقیدہ درست ہوگا، وہ پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر سکتا۔ اگر پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے تو اس کا اس کا ایمان درست نہیں ہے۔ بلکہ اللہ نے فرمایا ما آمن ابی، وہ شخص مجھ پہ ایمان نہیں لایا جو پیٹ بھر کر کے رات میں سو جائے اور اس کا پڑوسی اس کے بغل میں بھوکا تھا، اس کو پتا تھا اور اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، وہ مجھ پہ ایمان نہیں لایا۔ آپ کی یعنی کسی کے اخلاقی برائی کی بنیاد پر اس کے ایمان کی اللہ کے رسول نے نفی کر دی، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو ایمان جو ہے نا وہ کردار کے اندر بہت ساری خوبیاں پیدا کرتا ہے۔ ایک مومن کا جو کردار ہے، اس کا جو کیریکٹر ہے، وہ کافر کے کیریکٹر سے مختلف ہونا چاہیے، ہے نا۔ مومن جو ہے وہ قربانی دینے والا ہونا چاہیے۔ ایمان جو ہے نا، ایک امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے کہ انہوں نے ایک جگہ پہ انہوں نے فرمایا نا کہ جو ایمان والا بندہ ہے نا، اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ
مجھ کو مطلوب میرا کیا ہے، جو مجھ کو کسی نیکی کے بدلے میں ملنے والی ہے وہ کتنی عظیم چیز ہے. نیکی کے بدلے میں آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ جنت ملنے والی ہے. تو امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کو یہ پتا چل جاتا ہے من عرف قدر مطلوبہ ہان علیہ ما یبذل فیہ، کہ جب آدمی کو اپنے مطلوب کی ویلیو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جنت مجھے ملنے والی ہے، تو جنت حاصل کرنے کے لیے جو کچھ وہ خرچ کرتا ہے اس کو ہلکا لگتا ہے، اس کو ہلکا لگتا ہے. مطلب اس نے مسجد بنانے کے لیے 10,000 دے دیا، تو جو آدمی جنت پر ایمان نہیں رکھتا، جنت کی ویلیو نہیں سمجھتا، اس کو 10,000 بہت زیادہ لگیں گے. پر جس نے 10,000 روپیہ دیا مسجد بنانے کے لیے اور اس کو یہ پتا ہے کہ یہ 10,000 کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں میرا گھر بنانے والا ہے، اس کو 10,000 بہت سستے لگیں گے. ہان علیہ، ہان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہلکا لگنا. کہا اس کو تو بہت ہلکا لگے گا جو وہ خرچ کر رہا ہے، کیونکہ اس کو اپنے مطلوب کی ویلیو پتا ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے ملنا کیا ہے، میں اس کے بدلے میں چاہتا کیا ہوں، تو جو میں چاہتا ہوں وہ تو بہت بڑی چیز ہے، اس کے مقابلے میں 10,000 کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو بیسک سب سے پہلی چیز آج میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایمان جو ہے نا وہ صرف دل کے اندر عقیدہ بن کر کے نہیں رہتا ہے، وہ آپ کے کریکٹر کے اندر نور بن کے چمکتا ہے. تو ایمان والے بندے کے کریکٹر میں بہت خوبصورت قسم کی صفات پیدا ہوتی ہیں. ایک الگ ہی موضوع ہے کہ ایک ایمان والے بندے کی صفات کیا ہوتی ہیں، اس کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں. ان کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی کیا ہے کہ ایمان والا بندہ ہمت والے ہوتا ہے، حوصلے والا ہوتا ہے، عزم والا ہوتا ہے، اس کی ہمت نہیں ٹوٹتی، مشکل سے مشکل حالات سے ٹکرا کر کے پہاڑ کی طرح کھڑے رہنے والا ہوتا ہے، اس کا حوصلہ نہیں ٹوٹنے والا ہوتا ہے. وہ حالات اور مشکلات کی سمندر میں غوطے لگا کر کے سمندر پار کرنے والا ہوتا ہے، وہ تھک ہار کر کے اس سمندر کے اندر ڈوب نہیں جاتا. حوصلہ، ہمت، طاقت، قوت، یہ ایمان والے بندے کی علامت ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں کافر کے اندر حوصلہ نہیں ہوتا، اس کے اندر ہمت نہیں ہوتی، اس کے پاس جب مشکلات آتی ہیں تو مشکلات کے سامنے وہ ہار جاتا ہے، اپنے ہاتھ ڈھیلے چھوڑ دیتا ہے. بعض مرتبہ حالات سے اس قدر مایوس ہو جاتا ہے کہ وہ موت کی آغوش میں پناہ لینے کو اپنی عافیت سمجھنے لگتا ہے. ایسا ہوا نا لاک ڈاؤن میں، خاص طور پہ آپ دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں آپ کو خبریں آئیں کہ جو معاشی پریشانیاں شروع ہوئی، لوگوں کے کاروبار بند ہوئے، تو بہت سارے لوگوں نے حالات سے پریشان ہو کر کے کیا کر لی؟ خودکشی کر لی. کیوں؟ کیونکہ ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا، ان کی ہمت ٹوٹ گئی، عزم نہیں رہا ان کے اندر. ایمان والا بندہ کبھی بھی حوصلہ اس کا نہیں ٹوٹتا، اس کی ہمت نہیں ٹوٹتی، مشکل سے مشکل حالات میں وہ سروائیو کرنے والا مزاج اس کا ہوتا ہے. میں ایک چیز میں نے بہت جو ہے اس کو غور کی اور میں نے دیکھا کہ جیسے ہمارے ہندوستان میں بہت سارے فراڈ ہوتے ہیں نا، اکانومی کے فراڈ ہوتے ہیں، بہت سارے کاروبار میں لاسز ہو جاتے ہیں. آدمی نے کہیں پیسہ لگایا تھا، پیسہ اس کو ڈوب گیا. بہت سارے ایسے فراڈ ہوئے جس میں کافروں کا پیسہ لگا ہوا تھا، ان کا پیسہ ڈوبا تو کھٹا کھٹ آپ نے سنا خودکشی کر لی لوگوں نے. شاردا چٹ فنڈ کا نام سنا ہے نا، کتنے سارے لوگوں کی خودکشی کی خبریں آئی تھی. اور ایسے بہت سارے فراڈ مسلمانوں کے یہاں پہ بھی ہوئے، لیکن مسلمانوں کے یہاں خودکشی کی خبریں الحمدللہ نہیں آئی کہ لوگوں نے اپنے آپ کو، خاص طور پہ اہل حدیثوں کے جو فراڈ ہوئے ان کے خودکشی کی خبریں نہیں آئی کہ کسی نے خودکشی کر لی ہو، کوئی اپنی جان دے چکا ہو. تو ایک بات میں نے محسوس کی کہ مسلمان مشکل ترین حالات میں بھی ہمت نہیں ہارتا. یہ جو ہمت مسلمان کے اندر پیدا ہوتی ہے، مشکل حالات سے اس کو لڑنا سکھاتی ہے، کہاں سے آتی ہے؟ بھائی انسان تو دونوں ہی ہیں، کوالٹیز تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اندر رکھی ہیں. تو مسلمان کو مشکل حالات میں لڑنے کا حوصلہ ان حالات سے کہاں سے ملتا ہے؟ کہاں سے ملتا ہے؟ اس کے عقیدے سے ملتا ہے. کہاں سے ملتا ہے؟ اس کے عقیدے سے ملتا ہے. کیونکہ کافر یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ اسی کو کرنا ہے. کافر کا کیا عقیدہ ہے؟ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، میں کروں گا تو ہوگا، میں نہیں کروں گا تو نہیں ہو سکتا. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ پورا اندھیرا ہے، کہیں سے بھی روشنی نہیں دکھائی دے رہی، کوئی بھی راستہ نہیں دکھائی دے رہا، کہیں کوئی سبب نہیں دکھائی دے رہا، تو مایوس ہو جاتا ہے کہ اب تو چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں رہ گئی، ہے نا. چیزیں میری کنٹرول سے، کافر سوچتا ہے چیزیں میرے کنٹرول میں ہیں، ساری چیزیں مجھے کنٹرول کرنا ہے، میری رزق کا انتظام مجھ کو کرنا ہے، میرے بچوں کی رزق کا انتظام مجھ کو کرنا ہے، میری رہائش کا انتظام مجھ کو کرنا ہے، پینے کے پانی کا انتظام، کھانے کا انتظام، رہائش کے لیے گھر کا انتظام، ہر چیز میرے ذمے ہے. اس نے خود کو خود کا رازق سمجھا ہوا ہے، اس نے خود کو خود کا مالک سمجھا ہوا ہے، اس نے خود کو خود کا مدبر سمجھا ہوا ہے. تو جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اب میرے امکانات میں تو چیزیں نہیں رہ گئی، میرے کنٹرول میں تو نہیں رہ گئی، تو وہ ہمت ہار جاتا ہے. لیکن ایمان والا بندہ کیا سمجھتا ہے؟ ایمان والا بندہ جانتا ہے کہ چیزیں مجھے نہیں کرنی، مجھے اپنی کوشش کرنی ہے، لیکن چیزیں کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں.
اس کو دینا ہے. میں اپنا خالق خود نہیں ہوں, میرا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. میں اپنا رازق خود نہیں ہوں, میرا رازق کون ہے؟ اللہ ہے. میں اپنا مالک خود نہیں ہوں, میرا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو وہ ہاتھ پیر تو مارتا ہے, وہ اپنی کوششوں تو کرتا ہے, لیکن جہاں اس کو یہ دکھتا ہے کہ راستے دکھائی نہیں دے رہے, تو وہ کیا سوچتا ہے؟ راستے گرچہ دکھائی نہیں دے رہے ہوں, انہی اندھیروں سے امید کا سورج نکلے گا, اور اس سورج کو نکالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس لیے مشکل ترین حالات میں بھی وہ کبھی بھی ہار نہیں مانتا. یہ ایمان والے بندے کی ایک خوبی ہوتی ہے. مشکل حالات ہو, چاہے اس کے ساتھ کاروبار کا مسئلہ ہو, چاہے اس کے ساتھ مرض کا مسئلہ ہو, چاہے اس کے دنیا کے مسائل ہوں, چاہے اس کے آخرت کے مسائل ہوں, اس کی ہمت کبھی نہیں ٹوٹتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اس کی امید نہیں ٹوٹتی. وہ ہر حال میں, بدترین زندگی کے حالات میں بھی اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے, اللہ کہیں نہ کہیں سے رزق دے گا. بیٹھا ہوتا ہے توکل کے راستے پر امید لگائے ہوئے, راستہ نہیں دکھ رہا اس کو, لیکن اس کی امید, اس کا حوصلہ نہیں ٹوٹتا. آپ دیکھیے انبیاء کا مزاج دیکھ لیں, جو بڑے نیک لوگ گزرے ہیں. بہت مجھے خوبصورت مثال تو حضرت ہاجر کی لگتی ہے. حضرت ہاجر کون تھی؟ ہاں, ابراہیم علیہ السلام کی بیوی. کیا کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ ایک ایسے صحرا میں جہاں کھانے کے لیے کھانا تو دور کی بات, پینے کے لیے پانی تک نہیں تھا. ہاں, نہ آدم زاد, کوئی رہائش کے لیے گھر نہیں, وہاں چھوڑ کے چلے گئے. جب جانے لگے تو حضرت ہاجر نے کیا پوچھا؟ ہاں, حضرت ہاجر نے پوچھا کس کے حکم سے جا رہے ہیں, کیسے چھوڑ کر کے ہم کو جا رہے ہیں؟ چھوٹا سا بچہ گود میں, چھوٹا سا بچہ گود میں ہے. ہاں, ماں بعض مرتبہ اپنی جان کا خطرہ برداشت کر لیتی ہے, اپنے بچے کی جان کا خطرہ کیسے برداشت کر لے؟ سوچیں, دنیا میں سب سے عظیم محبت ماں کی محبت ہوتی ہے, اور خاص طور پہ وہ ماں جس کے گود میں دودھ پیتا بچہ ہو. حضرت ابراہیم سے پوچھ رہی ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں, اللہ نے حکم دیا ہے. امید دیکھیے اللہ سے کیسی ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں اللہ سے اچھا گمان. اذن لا یضیعنا, کیا کہتی ہیں؟ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر وہ ہم کو ضائع نہیں ہونے دے گا. اتنے مشکل ترین حالات میں حوصلہ دیکھیے اس عورت کا کیا ہے. ہمارے یہاں تو کوئی آدمی دوسری شادی کرے تو پہلی بیوی بولے گی میرے بچوں کا کیا ہوگا, ہاں میرے بچے ضائع ہو جائیں گے. دوسری شادی کر لے تو پہلی بیوی کو سب سے بڑا ٹینشن یہی رہتا ہے, بھائی وہ تم کو صحرا میں تھوڑی چھوڑ کے جا رہا ہے حضرت ہاجر کی طرح. دوسری شادی تو کر رہا ہے کہ صحرا میں چھوڑ کر کے چلا گیا حضرت ہاجر کی طرح. وہاں صحرا میں چھوڑ کر کے گئے, پینے کے لیے پانی نہیں ہے, کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے, لیکن اللہ سے امید کیسی ہے؟ اذن لا یضیعنا, کیونکہ پتا ہے رزق دینے والے حضرت ابراہیم نہیں تھے, رزق دینے والا کون تھا؟ اللہ تھا. تو اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا. بھائی تم کو اور تمہارے بچوں کو دوسری بیوی آ جائے گی تو کیا اللہ تعالیٰ تمہارا رزق چھین لے گا؟ ہاں, تم بھی وہی بولو. شوہر دوسری شادی کرے تو پہلی بیوی کو کیا بولنا چاہیے؟ کیا اللہ کے حکم سے کیا ہے؟ تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ ہاں, اللہ نے حکم دیا اذن لا یضیعنا. اگر اللہ سے اچھا گمان ہے, آ گئی بات, میں کوئی پلان بنا کر کے نہیں آیا تھا, بات آ گئی تو بتا رہا ہوں. اذن لا یضیعنا, شوہر دوسری شادی کرے نا کیونکہ اللہ کے حکم سے کیے, اذن لا یضیعنا, پھر اللہ ہم کو ضائع نہیں ہونے دے گا. اور اللہ نے نہیں ضائع ہونے دیا. آپ اس عورت کا حوصلہ دیکھیے نا, عورت کا حوصلہ دیکھیے. 7 چکر لگا رہی ہے, صحرا ہے, کہاں سے پانی ملے گا؟ صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, صفا سے مروہ. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی نہیں, چلتی رہی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اپنی کوشش تو ہم کو کرنی ہے, اپنا ہاتھ پیر ہم کو مارنا ہے. بھائی کاروبار نہیں چل رہا, ہم کوشش کریں گے, ان سے ملیں گے, ان سے ملیں گے, ان سے بات کریں گے, یہاں انویسٹ کر سکتے کہ نہیں, وہاں کاروبار کر سکتے کہ نہیں, یہاں جاب کر سکتے کہ نہیں. اپنی محنت ہم کو کرنی ہے, لیکن امید کیا رکھنی ہے؟ گرچہ اسباب نہیں دکھ رہے, لیکن ہم اس رب پر ایمان رکھتے ہیں جو اسباب کا محتاج نہیں ہے بلکہ اسباب پیدا کرتا ہے. اللہ نے پیدا کیا, ٹائم لگا, ٹائم لگتا ہے, ٹائم لگا نا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسے ہی دے دیتا. ہم لوگ بعض مرتبہ پریشان ہوتے ہیں تو ہم لوگ سمجھتے ہیں دعا کوئی ریموٹ کنٹرول ہے کہ ہم نے ادھر ریموٹ دبایا اور ادھر اللہ تعالیٰ آسمان سے منا سلوا نازل کر دے. ایسا نہیں ہوگا. اللہ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے, آزماتا ہے اللہ. حضرت ہاجر سے زیادہ محبوب ہوں گے ہم, لیکن اللہ تعالیٰ آزما رہا تھا. مشکل حالات سب پر آتے ہیں. اگر دنیا میں مشکل حالات نیک لوگوں پر نہیں آتے تو سب سے زیادہ حق انبیاء کا تھا کہ ان پر مشکل حالات نہیں آتے. پر کیسے کیسے مشکل حالات آئے؟ حضرت ہاجر اتنی امید رکھنے والی, اتنی مشکل حالات آئے, اللہ تعالیٰ چاہتا تو پہلے چکر میں پانی مل جاتا نا. اتنی امید دکھائی تھی اللہ تعالیٰ پہ, اللہ تعالیٰ چاہتا کہ چکر نہیں لگانا پڑتا, پہلے ہی پانی مل جاتا. انہوں نے تو توکل وہیں دکھا دیا تھا کہ آپ چھوڑ کر کے جائیں, اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ
آزمائشیں ڈالتا اسی لیے تاکہ یہ دیکھے کہ میرا بندہ میرے بارے میں سوچتا کیا ہے، میرے بارے میں اس کا گمان کیا ہے، میرے بارے میں کیا خیال ہے اس کا۔ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو۔ حضرت حاجر علیہ السلام کو یہی امید تھی کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا، چکر لگا رہی ہے اپنا، اور پھر آخر ایک وقت آیا جہاں سے پانی ملنا تھا وہاں سے پانی ملا، اور ایسا پھر ملا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا دیر سے دیتا ہے، لیکن ایسا دیتا ہے کہ پھر قیامت تک کے پہچان بن گئی۔ آج ہم یہاں پر بیٹھ کر کے، ہاں کتنے ہزار سال ہو چکے ہوں گے، آج یہاں بیٹھ کر کے ہم اس عظیم خاتون کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج حج عمرہ کرنے آدمی جاتا ہے صفا مروہ، جب وہ دوڑتا ہے تو اس عظیم خاتون کو یاد کرتا ہے، اللہ نے ایسا دیا پانی، پھر کس کو ویسا پانی ملا، ہاں ویسا پانی پھر کس کو ملا جیسا اس عورت کو پانی ملا۔ تو اللہ سے اچھا گمان رکھو گے، اللہ تعالیٰ دے گا، ہار نہیں ہوگی انشاءاللہ تمہاری کبھی بھی۔ لیکن کیا ہے، بس مشکل حالات میں، کبھی کتنے بھی مشکل حالات ہو، بھائی حضرت ابراہیم میں مشکل حالات ہو سکتے ہیں، کسی کے کیا حالات تھے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اس سے مشکل حالات کیا ہو سکتے ہیں؟ تو کیا آگ نے جلا دیا؟ اللہ سے اچھی امید تھی، آگ بھی جو ہے وہ سلامتی والی بن گئی، ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ سے اچھی امید، آخر کار فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے؟ جو اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے، اس کو اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا کبھی بھی۔ مشکل حالات آتے ہیں، حضرت ابراہیم کے کتنے مشکل حالات آئے، گھر باہر سے نکال دیا گیا، شہر بدر کر دیا گیا، ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیا؟ قوم والے سوچتے تھے ہم چھوڑ دیں گے تو ابراہیم تنہا ہو جائیں گے، قوم والے تو یہی سوچ رہے تھے نا، کیوں ڈرا رہے تھے کہ ہم باہر نکال دیں گے شہر سے، خاندان سے تعلق توڑ دیں گے، تم تنہا ہو جاؤ گے۔ آج حضرت ابراہیم کا مقام یہ ہے کہ اس دنیا کے 3 بڑے مذاہب ان کو اپنا امام مانتے، تینوں بڑے مذاہب، مسلمان بھی ان کو اپنا امام مانتے، عیسائی بھی ان کو اپنا امام مانتے، اور یہودی بھی ان کو اپنا امام مانتے۔ اکیلے اتنا بڑا مقام اللہ نے دیا۔ مشکل حالات آئے، بلکہ سب سے بڑی مشکل حالت تو یہی تھی نا کہ بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ کتنی بڑی مشکل تھی، اتنی بڑی مشکل پیش آئی، لیکن اللہ سے پہ بھروسہ تھا کہ جو بھی ہو آخری فیصلہ ہم اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ کے اوپر اچھا گمان ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل کے آخر میں جو ہے کیا ہوتا ہے، آسانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا آخر کار ایمان والے بندے کے لیے خیر رکھا ہے، ہاں کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں، کبھی مشکل ہوتے ہیں۔ مشکل حالات تھے، بچے کو ذبح کرنے کا حکم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بدلے اتنا بڑا مقام بنایا دیا کہ اپنا خلیل بنا لیا، اور آج ہم ہر عید الاضحیٰ کے موقع پر اس قربانی کی سنت کو یاد کرتے، جانور قربان کر کے۔ تو آپ انبیاء کی زندگی پڑھ لیں، آپ اولیاء کی زندگی پڑھ لیں، کتنے انبیاء آپ سوچئے، یعنی کبھی کبھی ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ سے ہمارا گمان خراب ہو جاتا ہے، ہم سوچتے ہیں 6 مہینے سے دعا کر رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، کاروبار ہی نہیں چل رہا۔ بعض سوچ رہے ہیں بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، 30 سال کی ہو گئی، 35 سال کی ہو گئی، دعائیں کر رہے ہیں، یہ وظیفے پڑھ رہے ہیں، ان سے وظیفے کرا رہے ہیں، شادی نہیں ہو رہی ہے۔ کوئی بیمار ہے بیچارہ، وہ سوچ رہے میں اتنی بیماریوں کا علاج کرا دیا، اتنی دعائیں کیا، بیماری کا علاج کوئی حل ہی نہیں نکل رہا ہے۔ کسی کو اولاد نہیں ہو رہی اور دعائیں کرتا جا رہا ہے، سوچ رہا ہے اتنی دعائیں کر دی اب تک اولاد نہیں ہو رہی۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے۔ آپ سوچئے حضرت زکریا علیہ السلام کا معاملہ، کتنے دن تک، یعنی نبی تھے نا، ظاہر سی بات ہے شادی ہوگی تبھی چاہت ہوگی کہ اولاد ہو جائے، اور شادی کے بعد بڑھاپے تک آ گئے، بڑھاپا، بیوی بھی بوڑھی، خود بھی بوڑھے، اولاد نہیں ہوئی، لیکن دعا کیا کر رہے ہیں، کیسا حافظ جی، ہاں رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کے ساتھ اچھا گمان، کہ بظاہر اللہ تعالیٰ اسباب میں تو کچھ بھی نہیں دکھ رہا کہ اولاد ہوگی، بال سفید ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو چکی، بیوی بانجھ ہے، بظاہر تو اسباب نہیں دکھ رہے نا اولاد ہونے کے۔ ولم اکم بدعائک ربی شقیا، لیکن اللہ تعالیٰ تجھ سے فریاد کر کے میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوا، میں تیری امید ہے، مجھ کو راستہ نہیں دکھ رہا، لیکن اسباب پیدا کرنا میرا کام تھوڑی ہے، اسباب تو تو پیدا کرتا ہے، تو تو چاہے تو بوڑھے کو اولاد دے دے، تو چاہے تو آگ کو ٹھنڈا کر کے گلزار بنا دے، تو چاہے تو پانی کا پہاڑ بنا دے، اللہ سے کیا مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ایمان والے بندے کے اندر جو حوصلہ پیدا ہوتا ہے وہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی قدرت پر چیزوں کو نہیں ڈیپینڈ کرتا، وہ اپنی قدرت کے ساتھ اللہ کی قدرت کو پلس کر لیتا ہے۔ استقدیرو کا بھی قدرتی کا، کتنا پیارا لفظ ہے،
استخارہ کی دعا میں جو بندہ مانگتا ہے استقدیرو کا بھی قدرتی کا، اللہ تعالیٰ میں تیری قدرت سے قدرت چاہتا ہوں، یعنی میری طاقت تو کچھ بھی نہیں ہے، فإنک تقدر ولا اقدر، اللہ تو طاقت رکھتا ہے میں نہیں رکھتا۔ تو جب بڑے کی طاقت پر بھروسہ کر لیا تو پھر خود کے اندر حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے نا، غزوہ احزاب کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مشکل حالات تھے۔ آپ کبھی سورہ احزاب کی تفسیر پڑھیے، غزوہ خندق کے موقع پہ غالباً ہمارا بیان بھی ہوا ہے نا، غزوہ احزاب کی جو صورت حال تھی اس پر ایک بیان بھی ہمارا الحمدللہ ہو چکا ہے۔ کیسے مشکل حالات تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ مدینہ اب ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے، مسلمانوں کی کہانی ختم۔ ہاں جو حالات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، ہاں کیسے وہ قرآن کی آیتیں سورہ، ہاں ہاں بلغت قلوبہم الحناجر، کیسے الفاظ ہیں وہ، ہاں وزلزلوا زلزالا شدیدا، بری طرح جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا گیا۔ اتنے حالات تھے، ایسا لگ دونوں طرف سے حملہ ہونے والا خوف تھا۔ اس حالت میں جب خندق کھودی جا رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روم و ایران کی فتح کی بشارت دے رہے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ حسن ظن ہے۔ ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ مدینے میں اپنا وجود بچے گا کہ نہیں بچے گا بظاہر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشارت کس کی دے رہے ہیں؟ کہ تم روم و ایران انشاءاللہ تعالی فتح کرو گے، جو اس زمانے کی سپر پاور طاقت ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ، کیسے صدق اللہ ورسولہ، کہ یہ وہ چیز ہے جس کا وعدہ اللہ اس کے رسول نے کیا تھا اور اللہ اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اللہ اس کے رسول نے جھوٹ نہیں کہا تھا، سچ کہا تھا۔ فوجوں کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اللہ صحابہ کے نام یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اس کے رسول کا وعدہ سچا تھا۔ تو اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا یہ ہے کہ بندہ مشکل سے مشکل ترین حالات ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یموتن احدکم، تم میں سے کسی آدمی کو اس حالت میں موت نہ آئے الا وهو یحسن الظن باللہ، لیکن اس حالت میں موت آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو۔ خاص طور پہ اچھا گمان کس بارے میں؟ آخرت کے بارے میں، کہ میں بہت گنہگار ہوں۔ دیکھیے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کرتے ہوئے سوچے کہ اللہ بہت رحیم ہے، کریم ہے، معاف کر دے گا۔ یہ جو گناہ کرنے سے پہلے، گناہ کرتے وقت اللہ کی رحمت کا جو خیال آتا ہے، کیا یہ اچھی چیز ہے؟ یہ شیطان کا فتنہ ہے۔ گناہ کرتے ہوئے اللہ کی رحمت سے امید کرنا اور اللہ سے ایسا گمان کرنا کہ چلو گناہ کر لو، اللہ تو بہت رحیم و کریم ہے، یہ اللہ سے امید نہیں ہے، یہ تو شیطان کا فتنہ ہے۔ شیطان اس فتنے میں ڈال کے آپ سے گناہ کرانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن ایک کی گناہ ہو گئے، گناہ حدیث میں آتا ہے بندے سے گناہ سرزد ہوتا ہے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کو معاف کر سکتا ہے، تو اس نے آ کر کے مجھ سے معافی مانگی، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ پھر گناہ کرتا ہے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، پھر آ کر کے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا پر اس کو احساس ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کو معاف کر سکتا ہے، تو آ کر معافی مانگی تو میں نے معاف کر دیا۔ کبھی بھی شیطان تم سے گناہ کرا کر کے ایک مرحلے میں یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ کہ اب اللہ تعالیٰ کبھی تم کو معاف نہیں کرے گا۔ کبھی یہ گناہ نہیں کرنا، گناہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید نہیں کرنا ہے، لیکن اگر گناہ سرزد ہو گیا کسی بھی مرحلے میں جا کر کے یہ نہیں سوچنا ہے کہ اب توبہ کے دروازے بند، اب تو اللہ نہیں معاف کرے گا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا اللہ کی نافرمانی کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جو ہیں بہت بڑے تابعی امام گزرے، تابعی ہیں یا تبا تابعی ہیں، غالباً تبا تابعی نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ عرفہ کے موقع پر، عرفہ کا جمگٹھا بہت بڑا جمگٹھا ہوتا ہے نا، حجاج کا بڑا اجتماع ہوتا ہے، تو عرفہ کے موقع پر آئے تو دیکھا کہ سفیان ثوری جو ہے وہ بالکل جھکی ہوئی حالت میں، سفیان ثوری بہت بڑے امام ہیں، روئے جا رہے ہیں جھکی ہوئی حالت میں، آنکھیں ان کی بہہ رہی ہیں۔ تو انہوں نے عبداللہ ابن مبارک نے جا کر کے حضرت سفیان ثوری سے پوچھا کہ یہ بتائیے اتنے بڑے اجتماع میں آپ کے حساب سے سب سے بدترین حالت میں کون ہے؟ اتنے سارے حاجی لوگ جمع ہوئے ہیں، اتنے سارے حاجیوں میں آپ کے حساب سے سب سے بدترین حالت میں کون ہے؟ کہا سب سے بدترین حالت میں وہ آدمی ہے جس کو یہ لگتا ہے کہ اللہ اس کے گناہ نہیں بخشے گا،
सबसे बदतरीन हालत में वो है। शैतान यही चाहता है आपसे कि आपको अल्लाह की रहमत से मायूस कर दे। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह की रहमत से सिर्फ दालून, जो गुमराह लोग हैं वही मायूस होते, गुमराह मायूस हो जाते हैं। भाई मैं कभी अक्सर सोचता हूं ना, बाद मर्तबा मुशरिकों को जो बातिल माबूदों की इबादत करते हैं उनके हालात देखता हूं, उनको अपने माबूदों पे कितना भरोसा होता है। लकड़ी पत्थर के माबूद है, उनके कोई इख्तियार में नहीं है, पर उनको अपने माबूद पे भरोसा है। हाँ, अपनी देवी पे भरोसा है कि वो उनकी माल से मदद करेगी, अपने किसी बुत पे भरोसा है, उसने देवता पे कि वो उनको जंगों में नुसरत देगा। हत्ता कि लोग नींबू मिर्ची लटका करके समझते हैं कि मुसीबतों से बच जाएंगे। हाँ, अंगूठी में अलग अलग तरह के पत्थर पहन करके समझते हैं कि इससे हमको परेशानियां नहीं आएंगी। और क्या, वो घोड़े की नाल लगा देते हैं दरवाजे पे, उनको लगता है इससे बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और वो बहुत सारे लोग ना वो लकीरें खींच करके आड़ी तिरछी और नंबर लिख करके सोचते हैं कि इससे घर में बरकत आएगी। लोग अपने बातिल माबूदों पे इतना भरोसा करते हैं और हम अपने सच्चे माबूद पे भरोसा ना करें, कितनी अफसोस की बात होगी। लोगों को अपने बातिल माबूदों पे इतना भरोसा है और हमको अपने सच्चे माबूद से मायूस हो जाए। कभी मायूस नहीं होना, हमेशा पुकारते रहना है उसको। इंशाअल्लाह ताला जब उसकी मर्जी होगी, जब वो हमारे हक में बेहतर समझेगा, इंशाअल्लाह ताला अता फरमाएगा। वो अता फरमा दे तो उसकी नेमत, ना अता फरमाए तो बस मर्तबा ना देना भी उसकी रहमत होती है। भाई अल्लाह ताला ने ये तो बहुत बड़ा हमारे साथ एहसान किया ना, अल्लाह ताला ने ये हमारे साथ बहुत बड़ा एहसान किया कि अल्लाह ताला ने हमको इजाजत तो दी थी कि तुम मांगो। बहुत मर्तबा मायूसी कहां आती है, अल्लाह से बदगुमानी कहां आती है? दुआओं के वक्त आती है कि बंदा मुसलसल दुआएं किए जा रहा है, दुआएं किए जा रहा है, और जिस चीज वो मांग रहे उसको मिल नहीं रही, तो एक मर्तबा एक मरहले में जाकर के आदमी सोचने लगता है कि यार नहीं देगा अल्लाह, नहीं देगा अल्लाह, लगता है मेरी दुआएं नहीं कबूल होने वाली। अल्लाह से मायूस हो जाता है, अल्लाह से बदगुमान हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला हर वो चीज नहीं देता जो हम मांगते हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि हम अल्लाह से क्या मांगते हैं? जो हमको अच्छा लगता है, और अल्लाह ताला हमको वो देता है जो वो जानता है कि अच्छा है हमारे लिए। हमको हर चीज मांगने वाली नहीं देता, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। बाज मर्तबा हम ऐसी चीज अल्लाह से मांग रहे होते हैं जो हमारे हक में बेहतर नहीं होती है, और अल्लाह ताला का उस चीज को ना देना ही हमारे हक में बेहतर होता है कि अल्लाह ताला ना दे। तो बंदे को अल्लाह ताला से इस तरह से मायूस नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ताला मैं दुआएं तो कर रहा हूं, मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही। अल्लाह ताला कभी दुआएं इस तरह कबूल करता है कि दुनिया में दे देता है, कभी कभी इस तरह कबूल करता है कि दुनिया में तो नहीं दिया लेकिन उसकी दुआओं का जखीरा बना करके रखता है, आखिरत में उससे बड़ी चीज उसको देगा इंशाअल्लाह ताला। बाद मर्तबा दुआओं को कबूल ना होना ही रहमत है, बाद मर्तबा मुसीबतों में भी हमारे लिए नेमत होती है। अल्लाह से हमेशा अच्छा गुमान रखो, अच्छा गुमान रखने वाले कभी भी नाकाम नहीं होते। अल्लाह ताला ने इसलिए फरमाया अन्ना इन दज़न्नी अब्दी बी, कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूं जैसा वो मेरे बारे में गुमान करता है, यानी जैसा मेरे बारे में सोचता है मैं ऐसा इसके साथ मामला करता हूं। आप इसलिए हमेशा दुनिया का मामला हो या आखिरत का मामला हो, अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रखिए। दुनिया में भी आखिरत में भी आप ये सोचिए कि मैं कितना भी गुनाह हुआ है लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बख्शने वाला है, आखिरत में वो मुझको बख्श देगा। एक जो है वो अबू सुलेमान अद्दर्रानी, वो इमाम में से हैं, पुराने उलमा में से, वो कहते हैं लइन, वो दुआ कर रहे थे एक मरतबा हाथ उठा करके, कहते थे लइन तालब तनी बि दुनूबिन लउतालिबन्नक बिअफ्विन, अल्लाह ताला अगर तू मेरे गुनाहों के बारे में मुझसे मुतालबा करेगा तो मैं तेरे अफ़्व के बारे में तुझसे मुतालबा करूंगा, तो अगर मेरी तौबा के बारे में मुझसे मुतालबा करूंगा तो मैं तेरी सखावत से तुझके जरिए से तुझसे मांगूंगा कि तू बहुत सखी है। पर एक प्यारी बात उन्होंने कही, वलइन अदखलतनी नारा लउखबिरन्न अहलन नार अन्नी उहिब्बुक, कि अल्लाह ताला तो अगर मुझको जहन्नम में भी डाल देगा तो मैं जहन्नम के लोगों को बताऊंगा कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, मैं वहां पर भी तेरी रहमत से मायूस नहीं रहने वाला। तू जहन्नम में भी डाल देगा अल्लाह ताला तो मैं जहन्नम में भी लोगों को बताऊंगा कि ये जहन्नम वालों में अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। एक बाज़ उलमा ने कहा ना, एक बड़ी खूबसूरत बात कही, देखो अल्लाह के साथ कैसा गुमान अच्छा होना चाहिए। बाज़ उलमा ने कहा कि जब हमको ये एहसास हुआ, ये इल्म हुआ कि कयामत के दिन हमारा हिसाब अल्लाह लेने वाला है, तो हमारे गम हल्के हो गए। जब हमको ये एहसास हुआ कि कयामत के दिन हमारा हिसाब अल्लाह लेगा तो हमारे गम हल्के हो गए। क्यों हल्के हो गए? कि हमने ये सोचा
کہ اللہ تو بڑا کریم ہے، اور کریم جب حساب لیتا ہے تو ہلکا حساب لیتا ہے اور بڑھا کر کے دیتا ہے۔ کریم جب حساب لیتا ہے تو حساب ہلکا لیتا ہے اور اجر بڑھا کر کے دیتا ہے، تو ہمارے غم ہلکے ہو گئے کہ چلو اللہ رب العالمین حساب لے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ تو مشکل سے مشکل ترین حالات، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرو تو کون سی جنت طلب کرو؟ جنت الفردوس طلب کرو، جنت الفردوس مانگو اللہ سے۔ ہاں کیوں؟ اگر کوئی آدمی سوچے ارے میں تو اتنا نیک نہیں ہوں، جنت الفردوس تو بہت بڑے اونچے لوگوں کا معاملہ ہے، اونچے لوگوں کا مقام ہے، نہیں، مانگتے ہوئے اپنی حیثیت نہیں، اللہ کی فضیلت، اللہ کا فضل دیکھنا چاہیے، ہے نا؟ اللہ سے حسن ظن کا تقاضا، یہ مانگو تو یہ مت دیکھو کہ ہماری کیا اوقات ہے، ہماری اوقات تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے اعمال کے بدلے میں جنت الفردوس کے ہم کو تو چھوٹی سی جنت بھی نہیں مل سکتی ہے۔ اعمال کے بدلے میں اگر ہم کچھ چاہیں تو اعمال تو ہمارے اعمال کے بدلے میں کچھ ملنے والا تو اللہ کی رحمت سے ملنے والا ہے، اور بندہ جب مانگتا ہے تو اپنے عمل سے زیادہ اللہ کی رحمت دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری رحمت بہت بڑی ہے، تیری رحمت تو یہ ہے کہ کوئی فاحشہ عورت اس کے ایک نیکی کی وجہ سے تو اس کے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے نا؟ تو جب مانگو تو اللہ کی رحمت کی امید سے مانگو، اللہ کی رحمت کے ساتھ حسن ظن، یہ سلف کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری رحمت کا حوالہ دے کر کے ہم تجھ سے مانگیں۔ تو یہ ہمارے دین نے ہمارے دین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہم مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ حسن ظن رکھیں کسی بھی معاملے میں۔ آدمی بعض مرتبہ جو ہے وہ کاروبار میں بہت پریشان ہوتا ہے اور وہ دعائیں کرتا ہے، اور یہاں تک کہ ایک مرحلے میں آ کر کے وہ جلد بازی کرنے لگتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یستجاب لاحدکم، تم میں سے ہر آدمی کی دعا قبول کی جاتی ہے ما لم یعجل، جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرنے لگے۔ جلد بازی نہیں کرنا ہے، ہر چیز کا ایک متعین وقت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرنے لگے اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اور جلد بازی کیا ہے کہ بندہ ایک مرحلے میں آ کر کے کہتا ہے کہ میں نے تو دعا کی، اللہ تعالیٰ نے میری فریاد نہیں سنی، مایوس ہو جاتا ہے، اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے کہ میں نے اللہ سے بہت دعائیں کی لیکن اللہ تعالیٰ نے میری فریاد نہیں سنی۔ جب شکایت کرنے لگتا ہے تو پھر اس کی دعا کیا ہو جاتی ہے؟ ریجیکٹ کر دی جاتی ہے۔ تو دعا کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا اللہ کے ساتھ بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی بدگمانی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ شرک اللہ کے ساتھ سب سے بڑی بدگمانی، کیونکہ مشرک آدمی کیا سوچتا ہے؟ مشرک سوچتا ہے اللہ نہیں دے سکتا، فلاں دے سکتے ہیں، فلاں دے سکتے ہیں، فلاں دے سکتے ہیں۔ اس سے بڑی بدگمانی اللہ سے اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کی بجائے امید کس سے باندھ لے بچنا؟ ان سے باندھ لے۔ اچھا بہت سارے لوگ بولتے ہیں ایسا تو کوئی نہیں سوچتا ہے، ایسا سوچتے نہیں ہیں لوگ بلکہ ایسا بولتے ہیں۔ سوچنا تو چھوٹی بات ہے، بولتے ہیں لوگ۔ ایک بہت مشہور شعر ہے نا، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، قوالی میں پڑھتے ہیں لوگ، اللہ کی جھولی میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے جو لے لیں گے دربار محمد سے۔ سنا ہے کہ نہیں؟ ہاں، اللہ کی جھولی میں وحدت کے سوا کچھ نہیں ہے، اور جو ہم کو لینا ہے محمد کے دربار سے لے لیں گے۔ یہ اس سے بڑی بدگمانی اللہ کے لیے سب سے بڑی بدگمانی، شرک اللہ کے ساتھ سب سے بڑی بدگمانی ہے۔ اللہ سے سب سے زیادہ بدگمان مشرک ہوتا ہے، یا وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ فلانے کا وسیلہ لگے گا تو ہی اللہ دیں گے، اللہ ہماری ڈائریکٹ نہیں سنتے، ہے نا؟ جو باباؤں کے دربار پہ جا کر کے ان کو فریادیں کرنے والے، ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ فلاں بابا اگر ہمارے حق میں سفارش کریں گے تو ہی اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا، ورنہ ہم کو نہیں ملنے والا۔ بہت سارے لوگ صاف صاف زبان سے بولتے ہیں، مزاروں کے باہر آپ جائیں گے تو ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، بھائی یہاں کیوں آئے؟ بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ بہت اعلیٰ ہے، وہ ہماری ڈائریکٹ نہیں سن سکتا، یہ بابا کے ذریعے سے ہم اپنی فریاد ان تک کے پہنچاتے ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ کتنی بڑی بدگمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس سے ناراض ہوتا ہے کہ لوگ اس کو نہ پکاریں۔ ہاں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ناراض ہو جاتا ہے جو اللہ کو نہیں پکارتے، اللہ خوش ہوتا ہے جب بندے اس کو پکارتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، پکارنے والا جب مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں، اس کی فریاد سنتا ہوں، اس کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں، تو مجھ کو پکارے وہ۔ اللہ سے زیادہ دینے والا کون ہے؟ حدیث کے اندر تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بندوں کے پاس آ کر کے بندوں کو پکارتا ہے نا، جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کے پاس آتا ہے، کہاں پر؟
سمائے دنیا پر، آخری آسمان پر، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو پکارتا ہے، کیا کہتا ہے؟ حل من سائل فاعطیتہ، کوئی ہے سوال کرنے والا میں اس کو دوں۔ اللہ تعالیٰ دینے کے لیے پکار رہا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کرم کے لیے مائل ہے، ہمارے اندر ہمت نہیں ہوتی، ہم سوئے پڑے رہتے ہیں۔ اللہ تو پکار رہا ہوتا ہے، کوئی مانگنے والا ہے تو میں دوں گا۔ حل من مستغفر فاغفر له، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے جس کو میں بخش دوں۔ تو زندگی میں ہمیشہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اس لیے بعض علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ سے مایوس ہو جائے، کیونکہ اللہ مایوس کون ہوتا ہے؟ مایوس وہ ہو جس کا کوئی معبود نہیں ہے، جس کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی رب نہیں ہے، وہ مایوس ہو جائے نا۔ مایوس تو اس کو ہونا چاہیے جس کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی رب نہیں ہے، سارے معاملات اس کو خود ہینڈل کرنے۔ جو رب پر بھی ایمان رکھے اور پھر مایوس بھی ہو جائے، تو ایمان اور اللہ کی رحمت سے مایوسی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ حالات تو مشکل آئیں گے، ان مشکل حالات میں ہمارا امتحان اسی بات پر ہوتا ہے کہ مایوسی تو نہیں ہو جائے اللہ تعالی سے، کہیں اللہ کے ساتھ اچھا گمان ٹوٹ نہ جائے کہیں۔ حالات مشکل آئیں گے، ان مشکل حالات میں اس لیے ایمان والا بندہ مشکل حالات میں بھی، کیونکہ اس کا ایمان اللہ کے ساتھ مضبوط رہتا ہے، تو مشکل حالات بھی اس کے لیے اجر کے اضافے کا باعث بن جاتے ہیں۔ یعنی دنیا میں تو اللہ اس کو کامیاب کرتا ہی ہے، کیونکہ اس نے بھائی ہم دیکھیے دنیا میں بھی کوئی غیرت مند انسان ہوتا ہے، اگر اس پر کوئی بھروسہ کرتا ہے تو غیرت مند آدمی کیا سوچتا ہے؟ فلانے میں اس پہ بھروسہ کیا تو میں اس کا بھروسہ نہیں ٹوٹنے دوں گا، ہوتا ہے نا۔ کوئی اگر میرا بھائی ہے، اس نے بھروسہ کر کے مجھ کو کوئی امانت دی ہے، گرچہ مجھے ضرورت ہے، پر میں کیا سوچتا ہوں؟ یار اس نے مجھ پہ بھروسہ کیا، میں اس کا بھروسہ کیسے توڑ دوں؟ تو سوچیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے بہت بڑا غیرت مند ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ پر امید کر لے اور اللہ تعالیٰ اس کی امید کے خلاف اس کو دے، ہاں اس کی امید توڑ دے؟ اللہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے کبھی کبھی حالات لمبے کھینچتے ہیں، مشکل ترین بھی آزمائش ہو سکتی ہے۔ حضرت ایوب سے زیادہ بڑی آزمائش کس کی تھی؟ لیکن آخر میں فیصلہ کس کے حق میں ہوا؟ حضرت ایوب ہی کے حق میں ہوا۔ حضرت یوسف کی کتنی بڑی آزمائش تھی، چھوٹا سا بچہ لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا گیا ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ لیکن وہی آزمائش کا کنواں کہاں تک پہنچا دیا اس نے ان کو؟ بادشاہ کے عزیز مصر کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی۔ ہم کو لگ رہا ہوتا ہے حالات مشکل ہے، ہم کو لگ رہا ہوتا ہے حالات مشکل ہے، کیسا ہوتا ہے نا، حالات لفافے کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو بہت سارے لفافے دے دیے جائیں، کچھ لفافے اس میں بہت خوبصورت ہیں، کچھ لفافے بہت گندے سندے، لیکن پتا ہو کہ اندر آپ کے لیے تحفہ بہت اچھا ہے، تو آپ گندے سندے لفافے بھی قبول کر لیں گے نا؟ کیوں؟ کیونکہ اندر تحفہ اچھا ہے۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ اچھے حالات کے ساتھ نعمتیں دیتا ہے، کبھی مشکل حالات پیدا کرتا ہے اور ان مشکل حالات کے اندر آپ کے لیے نعمتیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہاں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کی کشتی توڑ دیتا ہے کیونکہ آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ کس کی کشتی ٹوٹی تھی؟ ہاں خضر علیہ السلام نے توڑ دی تھی نا کشتی، تو کشتی توڑنا ان کے حق میں بہتر تھا یا کشتی کا سالم رہنا بہتر تھا؟ ہاں ٹوٹ جانا ہی ان کے حق میں بہتر تھا نا۔ کبھی کبھی ہماری کشتی ٹوٹ جاتی ہے، کوئی بیماری ہے نہیں ٹھیک ہو رہی، کوئی کاروبار ہے، آدمی نا مجھ کو ایسا دکھائی دیتا ہے، ہمارا مزاج ایسا ہو گیا اللہ سے زیادہ ہم کو شیطان کی طاقت پہ بھروسہ ہے۔ 2 مہینہ 4 مہینہ کاروبار نہیں چلا، مولانا وہ کاروبار نہیں چل رہا ہے، کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا ہے؟ ارے اللہ سب کچھ کر رہا ہے، اس پہ بھروسہ نہیں ہے کہ سب اللہ کرنے والا ہے؟ کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا ہے؟ بچے کی شادی نہیں ہو رہی، کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا ہے؟ ہاں یعنی شیطان پہ اتنا بھروسہ۔ میں تو یہ دیکھتا ہوں نا، اگر کسی کو بتا دو تھوڑا سا کہ بھائی آصب ہے، جن ہے، جادو ہے، پہلے ہمارے الحمدللہ اتنا نہیں ہوتا، اہل حدیث لوگ بہت فخر سے پہلے بولتے تھے کہ ہمارے یہاں کوئی بابا نہیں۔ ہاں اب تو صورتحال ہے کہ ایک پتھر ہٹاؤ تو نیچے سے 3 بابا نکل رہے ہیں۔ ہاں یہ اتنے کثیر تعداد میں راقی ہو گئے۔ آخرت میں اجر و ثواب کی نیت سے کبھی بندہ قرآن نہیں پڑھے گا، اپنے اعمال کی درستگی کے لیے کبھی قرآن اٹھا کر کے نہیں پڑھے گا، اور ذرا سا کوئی بول دے آپ کے گھر میں شیطان ہے تو سورہ بقرہ پڑھ ڈالے گا 40 دن کے اندر بیٹھ کے۔ یعنی اللہ کے لیے قرآن نہیں پڑھے گا، شیطان کی ڈر سے پڑھے گا۔ کبھی اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے، یہ معلوم کرنے کے لیے قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں میرے لیے اللہ نے کیا فیصلہ رکھا ہے، کیا پیغام دیا ہے، اس کے لیے کبھی قرآن نہیں پڑھے گا۔ اور تھوڑا سا شیطان سے ڈرا دو تو پتہ چلا روزانہ قرآن ہی کی آواز آ رہی ہے، رقیہ ہی چل رہا ہے۔ اب تو الیکٹرانک دور ہو گیا، تو سی ڈی پہ ہی، موبائل پہ ہی رقیہ چلتا رہتا ہے، لیکن ہدایت کی نیت سے نہیں پڑھے گا قرآن وہ، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔
تو کبھی کیا ہوتا ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے، کیا بول رہا تھا میں، کہاں سے بات کہاں چلی گئی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہماری کشتی میں چھید کر دیتا ہے. بیماری ہے نہیں ٹھیک ہو رہا، اس بیماری میں ہی بعض مرتبہ ہمارے لیے خیر ہوتا ہے. بھائی حدیث کے اندر آتا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا کہ کوئی اللہ سے یہ بھی گمان رکھنا چاہیے، اگر کوئی بیماری نہیں ٹھیک ہو رہی، ہو سکتا ہے اللہ نے اس بیماری میں میرے لیے خیر رکھا ہے نا. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عافیت والوں کو مصیبت والوں سے الگ کر دے گا. دنیا میں کچھ لوگ عافیت والے ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں آئی، کوئی بڑی مصیبت نہ آئی، وہ الگ، اور مصیبت والوں کو الگ کر دے گا. پھر مصیبت والوں کو ان کی مصیبت کے حساب سے ثواب دیا جائے گا. ہاں تم کو بیماری ہوئی تھی، نہیں آرام ہو رہا تھا، تمہاری بیماری کے بدلے میں اتنا ثواب، تم نے صبر کیا. تم کو کاروبار نہیں چل رہا تھا، فاقہ کشی گھر میں ہوئی لیکن تم نے حرام کی طرف نہیں گئے، فاقہ کشی برداشت کر لی، تم کو فاقہ کشی کے بدلے میں اتنا ثواب. دنیا میں ہم نے تم کو گھر نہیں دیا، کرائے پر رہے، چلو اس کے بدلے میں اتنا ثواب. دنیا میں ہم نے تم کو بہت ناز و نعمت نہیں دی، غربت میں تم نے زندگی گزاری، غربت کے بدلے میں اتنا ثواب. تمہارے بیٹے کی موت ہو گئی تھی، تم نے صبر کر لیا، بہت زیادہ ثواب. ہم نے تو ایک پورا موضوع مستقل لیا تھا نا، بچے کی موت پر صبر، بہت زیادہ ثواب ہے جو لوگ بچے اولاد کی موت پہ صبر کر لیتے ہیں. بیت الحمد اللہ تعالیٰ ان کے لیے الگ بنا دیتا ہے. ہر مصیبت والے کو اس کی مصیبت کے بقدر اجر دیا جائے گا. جب یہ مصیبت والوں کو اجر مل رہا ہوگا نا تو عافیت والے دیکھ کر کے تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری چمڑیاں قینچی سے کاٹ دی گئی ہوتی اور ہم کو بھی یہ ثواب مل سکتا. اتنا ثواب ملے گا مصیبت والوں کو کہ عافیت والے سوچیں گے ہم کو عافیت بھی کیوں مل گئی، ہم کو بھی کاش مصیبت ہوتی تو ہم کو بھی وہ اجر مل سکتا. تو اللہ کے ساتھ حسن ظن یہ بھی ہے کہ اگر مصیبت نہیں جا رہی، کاروبار نہیں چل رہا، جاب نہیں صحیح سے مل رہا، شادی نہیں ہو رہی بچی کی، نہیں گھر مل رہا اچھا سا رہنے کے لیے، نہیں بیماری ختم ہو رہی، سوچو کہ شاید اللہ اس مصیبت کے ذریعے میرا اجر بڑھانا چاہتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بندے کے لیے کوئی اونچی مقام جنت کے اندر رکھ دیتا ہے، اونچا مقام لکھ دیا. اب بندہ اپنے عمل سے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، بندے کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ اس پر صبر کرے اور اس کا اجر بڑھے. مصیبت میں ڈال کر کے اللہ اس کا اجر بڑھا رہا ہوتا ہے. تو اللہ کے ساتھ اچھا گمان نہیں کہ مشکل سے مشکل ترین حالات ہو، یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونے دے گا. جو بھی اللہ، اس لیے جو اللہ نے تم کو دیا ہے اس سے راضی رہو. یہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہے کہ اللہ نے جو مجھ کو دیا، اللہ رب العالمین وہ میرے لیے بہتر ہے. جو مجھ کو نہیں دیا شاید وہ میرے لیے ابھی بہتر نہیں ہے، جب بہتر ہوگا تب اللہ دے گا، اور اگر بہتر نہیں ہے تو کبھی نہیں دے گا. اللہ کے فیصلے سے راضی ہونا یہ بھی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی رحمت پر امید لگانے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنے کے مترادف ہے. بہرحال یہ کچھ باتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان، یعنی کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ دل کی عبادتیں ہوتی ہیں. اللہ کے ساتھ اچھا گمان دل کی عبادت ہے. مطلب آپ بس گمان اچھا رکھیں اللہ کے ساتھ کہ اللہ میرے ساتھ جو بھی کرے گا میں اس سے راضی ہوں اور اللہ میرے ساتھ برا نہیں کرے گا. بس اس امید پر ہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ثواب ملے گا. صرف امید کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا میرے ساتھ انشاءاللہ برا نہیں کرے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. چاہے وہ دعاؤں کا معاملہ ہو، چاہے وہ گناہوں کا معاملہ ہو، چاہے دنیا کی نعمتیں ہوں، چاہے آخرت کی نعمتیں ہوں، ہمیشہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا اور یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک جو ہے بعض ایوب سختیانی ہیں، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی جنت کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی 99 میں سے صرف ایک رحمت رکھی تھی نا، ایک رحمت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو اسلام سے سرفراز فرما دیا، جبکہ ہم نے اسلام مانگا بھی نہیں تھا اللہ سے. ہمیں سے بیشتر لوگ تو ایسے ہی ہے نا جنہوں نے مانگا نہیں اسلام. اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک رحمت تھی تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام دے دیا. تو جیسے ایک رحمت کے بدلے میں اللہ نے دنیا میں ہم کو اسلام دے دیا تو 99 رحمتیں تو باقی ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت دے گا جو تو ہم مانگ رہے اللہ سے. بغیر مانگے اگر دنیا میں اسلام دے دیا تو انشاءاللہ آخرت میں مانگ رہے تو جنت بھی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ہے نا. اللہ سے اچھی امید رکھیں. اب یہ نہیں کہ اچھی امید کے بدلے میں گناہ کرتے جائیں. کوئی یعنی رحمت کی امید میں گناہ کرنا یہ شیطان کا وسوسہ ہے، کیونکہ رحمت کی امید، اللہ سے اچھے گمان کا تقاضا کیا ہے کہ بندہ بہت نیکیاں کرے، نیکی کرے اور اللہ سے اچھا گمان رکھے کہ انشاءاللہ میری نیکیاں اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی، ہے نا. اچھا گمان کرنا نیکی کرنے کے مترادف ہے. اچھا گمان کرنے والے نیکیاں کرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے اللہ سے اچھا گمان کرنے والے.
نیکیاں کر کے اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ساتھ اچھا گمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی برائیوں سے ہم کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی عبادتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب کی ان کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تھوڑا سا کچھ دن جب تک کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں انشاءاللہ ہم لوگ 11:15 تک کے درس اپنا 11:15 تک کے ختم کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک.